سر پاکستان کا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ انگریزی کا استاد جو حساب پڑھا رہا ہے، حساب کا استاد انگریزی پڑھا رہا ہے، اور جیسے یہ ہمارے عام دنیا میں یہ مسئلہ ہے، ویسے ہی ہمارے مذہب میں ایک بڑا مسئلہ ہے، ایک مسئلہ بہت بڑا کہ ہم نے مذہب ان کے حوالے کر رکھا ہے جن کو نہ مذہب کا مکمل علم ہے، نہ دنیا یا سائنس کو مذہب سے ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ اب آپ کی مثال لے لیں، آپ انجینئر تھے، آج عالم دین بنے بیٹھے ہیں، آپ نے باقاعدہ دین کی تعلیم نہیں لی، دین کے جو مرحلے تھے وہ طے نہیں کیے، مگر دھڑا دھڑ آپ دین سمجھا رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں۔ تو یہ آسان کام لگا تھا یا یہ اس ملک میں یہ بیچنا، یہ چورن بیچنا آسان لگتا ہے؟ بہت اچھا آپ نے بنیادی کوشچن کیا جی۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے نبیوں والا کام پوری امت کو ٹرانسفر ہو گیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ایمان کو تیسرے نمبر پہ ذکر کیا یہ بتانے کے لیے کہ سچا ایمان حمیت والا اس کا ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے اور برائی سے روکے۔ اس آیت کے تحت یہ پوری کی پوری امت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو آگے پہنچائے گی، صرف علماء کا کام نہیں ہے۔ پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو۔ تو یہ نبی الاسلام نے منیمم ڈگری ہمیں دے دی ہے کہ ایک آیت بھی اگر آپ کو ٹھیک طریقے سے آتی ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے آگے پہنچانی ہے۔ اب یہ جو مدارس کی ڈگریز والا سلسلہ ہے اور یونیورسٹیز میں ہم جس طرح تعلیم حاصل کرتے ہیں، پیرلل میں اس طریقے سے مدارس کا سلسلہ ہے جن میں قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس میں ایک ڈفرنس ہے، وہاں سے جو کوالیفائڈ لوگ نکلتے ہیں وہ پریکٹیکلی فرقوں کے ریپریزنٹیٹیو بن جاتے ہیں، جو انہوں نے پڑھا تھا اس کو اس طریقے سے بیان نہیں کرتے۔ جس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، آپ بھری کلاس میں فزکس کے پروفیسر کی غلطی نکالیں نا کہ یہ جو آپ نے وائٹ بورڈ پہ لکھا ہے کتاب اس کو سپورٹ نہیں کرتی، کتاب میں یہ ایکویشن یوں لکھی ہوئی ہے، تو وہ آپ کو کہے گا تھینک یو۔ لیکن بھرے مجمع میں اگر آپ عالم دین کو کہیں کہ یہ جو آپ دین بیان کر رہے ہیں قرآن میں تو ایسے لکھا ہوا ہے، تو اس کو بولنے کی ضرورت نہیں، اس کے ساتھی کہیں گے پھینک دیو۔ تھینک یو اور پھینک دیو میں فرق، میں آپ والی لینگویج ہی یوز کر رہا ہوں چونکہ میری بھی کافی طبیعت جولی ہے۔ تو یہ فرق ہے، اسی وجہ سے سائنس ترقی کر گئی اور مذہب کے ماننے والوں کی وجہ سے مذہب پیچھے رہ گیا، کیونکہ ہمارے اندر یہ حوصلہ نہیں کہ ہم کسی کی غلطی کو اس طریقے سے سن کر اپنی ریمیڈی کریں۔ تو دین ہے بکش۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے امت کو کسی عالم دین کے حوالے نہیں کیا، حالانکہ آپ کے پاس تو خلفائے راشدین موجود تھے، 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ تھے۔ آپ نے فرمایا اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت، اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور غدیر خم پہ فرمایا قرآن اور میرے اہل بیت، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور میرے اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ سر مجھے یہ نہیں اعتراض، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، مجھے اعتراض یہ ہے کہ آپ ایک کرسی پہ بیٹھتے ہیں اور اس کرسی پہ بیٹھ کے آپ پھر دھڑا دھڑ فتوے دیتے ہیں۔ یہ اعتراض نہیں ہے مجھے، میں بھی ہوں کہ برائی سے روکوں، اچھائی کی طرف لوگوں کو تبلیغ کروں، اب نبیوں نے نہیں آنا، لیکن آپ نے کوئی باقاعدہ کسی الازہر یونیورسٹی یا کوئی بھی یونیورسٹی، یا آپ انجینئر تھے اچانک آ گئے اور آپ نے کرسی سنبھال لی اور اس کے بعد اچانک نہیں آیا، نہیں اچانک نہیں آیا، بہت ریاضت کی ہوگی جی لیکن بہت ایک مرحلہ تو ہوتا ہے نا۔ آپ میں کل گاؤن پہن کے کسی اسپتال میں کھڑا ہو جاؤں کہ میرا بڑا ایکسپیرینس ہے، آؤ میں تھوڑا آپریشن کروں، ہاں جی، وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے۔ تو میں آپریشن نہیں کر سکتا تو آپ میرے مذہب کا آپریشن کیسے کریں؟ نہیں، مذہب کا کوئی آپریشن نہیں کیا ہم نے، بکش دین بتایا۔ کے میں ابھی آپ کو آگے مثالیں دوں گا۔ اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ہم نے جو یہاں پہ فتوے دیے ہیں کون سا ایسا فتویٰ ہے جو ہم نے خود سے دیا ہے؟ اگر ہم نے یہ بتایا کہ اللہ کے نبی یہ فرما کے گئے تو وہ قیامت تک کے لیے فتویٰ ہے اور دنیا کا کوئی مفتی اسے چیلنج نہیں کر سکتا۔ مجھے یہ بھی میں کب کہہ رہا ہوں، ابھی میں آگے آتا ہوں۔ پھر اگر آپ ایگزامپل سے بات کریں گے پھر آسانی ہوگی۔ میں وہی کروں گا، لیکن جب آپ باقاعدہ ایک تھرو مثال کے طور میں پولیٹیکل آپ کو مثال دیتا ہوں، بے نظیر بھٹو پہ اس لیے الزام نہیں لگتا کہ وہ ایک تھرو پراپر چینل آئیں، اسٹرگل کر کے آئیں۔ بلاول بھٹو پہ یا مریم نواز پہ اس لیے اعتراض آتا ہے کہ وہ
وہ اس لیے آگے آ گیا کہ بینظیر بھٹو کا بیٹا ہے، وہ اس لیے کہ نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں. یعنی آپ اٹھ کے آ کے بیٹھ گئے. تو یہی تو میری فیور میں جا رہی ہے بات. میں تو کسی مولوی کا بیٹا نہیں ہوں، میں نے کسی کی لیگیسی نہیں سنبھالی. ہاں جی، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. سر پھر آپ دوسری طرف مجھے لے جا رہے ہیں. میں آپ کی نیکی پہ بھی شک نہیں کر رہا، تبلیغ پہ بھی شک نہیں کر رہا، آپ کے نالج پہ بھی شک نہیں کر رہا، لیکن کوئی پیچھے بیس تو ہونی چاہیے نا. بیس ہے نا، آپ کریٹیکلی چیک کر سکتے ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں. اگر وہ مثلاً اب اس کو میں ایک مثال دیتا ہوں، اس کے بعد اپنا سوال کریں. اگر کوئی آپ کو پرائمری سکول کا بچہ یہ کہتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہوا ہے کہ سود خور کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے، کیا یہ آیت اور سود کے اوپر حکم بتانے کے لیے کسی مدرسے کی ڈگری چاہیے؟ اگر میں آپ کو بالکل مکمل پتہ ہے کہ کس طرح مریض کو بے ہوش کرتے ہیں، کس طرح اس کو، یہ مثال میں اس لیے غلط دے رہے ہیں نا. نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. نہیں میں غلط نہیں دے رہا. اور لیکن آپ نے باقاعدہ کسی میڈیکل کالج میں نہیں گئے، وہ غلط ہوگا. MBBS یہ بھی غلط ہے جو نہ یہ غلط نہیں. میں آپ کو یہ فرق سمجھانے لگا ہوں. اسی لیے میں نے آپ کو بتایا نبی علیہ السلام نے فرمایا میری طرف سے ایک آیت بھی تمہیں آتی ہے نا آگے پہنچاؤ. ٹھیک ہے سر، میں کہہ اچھا رہا ہوں آپ میری بات سن لیں. آپ پہنچا رہے ہیں، اچھی کر سرکار میری بات سن لیں، لیکن آپ نے پہنچا نہیں رہے. جی اس پہ آپ وہ میں اس پہ بات پہ آؤں گا. پہلے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. نبی علیہ السلام نے کہا ایک آیت بھی آئے پہنچا دو. کیا دنیا میں ڈاکٹر انجینئر یہ بات کر سکتا ہے کہ جسے ایک ایکویشن بھی آتی ہے وہ آگے پہنچائے؟ اس کے لیے پراپر پوری ڈگری کرنی پڑتی ہے، ٹیچنگ والا معاملہ ہوتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیاوی ڈگری اور دین کی ڈگری میں یہ فرق ہے. آپ نہیں بلیو کرتے کہ نہیں بلیو کرتے نا، اس لیے کہ صحابہ کرام کے پاس بھی کوئی ڈگریاں نہیں تھی. سر صحابہ کے وقت کتنے کوئی ان کے پاس باقاعدہ ڈگری ہولڈر نہ کوئی ڈگری ہو، نہ کوئی ڈگری ہو، کوئی ڈگری ہولڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہیں ان کے پاس موجود. اچھا نبی علیہ السلام موجود، آج بھی نبی علیہ السلام موجود ہے دنیا میں. کیسے؟ اپنی تعلیمات کی روشنی میں. جی ہیں. آپ بتا کے گئے ہیں کہ سود حرام ہے، آج بھی وہی آتی ہے. جی نہیں وہی نہیں. ہاں آپ بتا کے گئے ہیں سود حرام ہے، بتا کے گئے نا. جی ہاں اب مجھے بتایا نبی علیہ السلام کا کام تھا سود حرام ہے. اب کسی مفتی نے کیا ویلیو ایڈیشن کی ہے یہ بات بتا کے کہ وہ اگر مجھے بتاتا ہے کہ سود حرام ہے، وہ تو قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے. آپ دوسری طرف چلے گئے. جی دوسری طرف نہیں، میں آپ کو فرق بتانے لگا ہوں. آپ نے اس بات کو نہیں پکڑا. آپ دیکھیں یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے. نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ پہنچا دو. آپ کے پاس باقاعدہ کوئی ڈگری ہے؟ یہ علیحدہ سے بالکل نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے باقاعدہ میرے پاس علماء کی ڈگری نہیں، دین کی میرے پاس ڈگری ہے. بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت بھی آتی ہو. اور اگلی بات، دنیا میں آپ اگر کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کی ڈگری لے جائیں نا ایکسیپٹ ہوتی ہے، لیکن آپ کسی ایک مدرسے کی ڈگری بتائیں جو ایکسیپٹیبل ہے. سر یہ تو آپ لوگوں کا پھر ہے نا. نہیں ہمارا تو ہے نہیں، میں تو مدرسہ سسٹم کی آؤٹ پٹ ہی نہیں ہوں. مجھے آپ بتائیں کہ یہ مدرسہ ہے دنیا میں، الازہر کی آپ بات کر رہے ہیں، الازہر یونیورسٹی میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو کروڑوں لوگ اور لاکھوں علماء کہتے ہیں یہ جہل مطلق ہے. یہ آپ کی ڈگری کی اوقات ہے. سر یہ میں بتا رہا ہوں کہ ڈگری تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی دنیا میں. ڈاکٹر انجینئر کی ڈگری تو مانی جاتی ہے، علماء کی ڈگری کو علماء ہی نہیں مانتے. میرے لیے ڈاکٹر طاہر القادری اتنے ہی باعزت ہے. آپ کے احترام سے کوئی فرق نہیں نہ پڑتا. نہیں لیکن آپ کو بھی اسی طرح بہت سارے لوگ کہتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہل مطلق ہے یہ. میں آپ کو وہ ایک علیحدہ بات ہے. میں آپ کو ڈفرنس بتانے لگا ہوں دنیاوی ڈگری کا. فزکس کا پروفیسر اگر اپنی ڈگری لے کے جاتا ہے نا کہیں پہ، دنیا میں ایکسیپٹ ہوتی ہے، چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ سکھ ہو مسلمان ہو. عالم دین کی ڈگری ایکسیپٹ ہی نہیں ہوتی جب عالم دین دوسرے عالم دین کی ڈگری کو نہیں مانتا. یہ میں آپ کو ڈفرنس بتایا. اچھا آپ بات کو سمجھیں. نہیں بٹی صاحب اس بات کو کنکلوڈ کریں. نہیں اس طرح نہیں ہوگا، بات آپ کنکلوڈ کریں، اس کو سمجھیں. میں علماء کی ڈگری آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک فرقے کی ڈگری دوسرے کے نزدیک مانی نہیں جاتی، بلکہ وہ اسے کافر سمجھتا ہے، وہ اسے مشرک سمجھتا ہے، وہ اسے گستاخ رسول سمجھتا ہے. لیکن فزکس ڈاکٹر جس کی آپ گون کی مثال دے رہے تھے نا، کنگ ایڈورڈ کے پڑھے ہوئے کو امریکہ کا کوئی ڈاکٹر یہ نہیں کہے گا کہ یہ کافر ہے، وہ کہے گا اس کی ڈگری کی ویلیڈیٹی ہے. لیکن علماء کی ڈگری کی ویلیڈیٹی دوسرے علماء بھی نہیں مانتے، عوام الناس بھی نہیں مانتی. یہ اوقات ہے. یہ میں آپ کو ڈفرنس بتا رہا ہوں. لہٰذا آندہ کبھی آپ نے یہ بیوقوفی بھی نہیں کرنی کہ فزکس کی ڈگری یا ڈاکٹری یا میں نے میکینیکل انجینئرنگ کی ہے، اس کی مثال آپ علماء کی ڈگری سے دیں. کیونکہ فزکس کا پروفیسر دنیا میں جہاں بھی ہے تھیوری آف ریلیٹیوٹی ایک ہی پڑھائے گا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، ڈفرنس بتا رہا ہوں. دیکھا نا میں نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی پہ سوال اٹھایا آپ نے. نہیں میں جواب دے رہا ہوں. جذباتی ہوں تو میں آپ کو کافر کہوں، یہ تو میں نہیں کہوں گا. تو کہتے کوئی حرج نہیں، اس کی وجہ میں تو اس کے خلاف کھڑا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں تھیوری آف ریلیٹیوٹی دنیا میں ایک ہی پڑھائی جاتی ہے، لیکن قرآن ایک نہیں دنیا میں پڑھایا جاتا. اچھا سر یہ اتنا بڑا ظلم ہے. لہٰذا ڈگریوں کی کوئی اوقات نہیں ہے. اگر ڈگریوں کی اوقات ہوتی تو یہ ایکسیپٹیبل ہوتی.
لیکن فزکس اور ڈاکٹری کی ڈگری کی مثال آپ اس لیے نہیں دیں گے میں نے میکینیکل انجینئرنگ کی ہے نا میں دنیا کسی یونیورسٹی میں داخلہ لے سکتا ہوں. جناب انجینئر صاحب فرما رہے ہیں کہ ڈگری کی کوئی اوقات نہیں, ڈگری ہوتی ہے. خیر چھوڑیں آپ.